अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैफ अनवर संभली, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा जो तहक़ीक़ का मौजू है, जो रिसर्च का टॉपिक है, वो है इस्लाम का तसव्वुर इत्तिहाद व इख्तिलाफ, यानी इस्लाम का तसव्वुर इत्तिहाद व इख्तिलाफ, व यानी और इख्तिलाफ, और चंद मुंतखब उलमाए हिंद। मैं हिंदुस्तान के चार बड़े स्कॉलर्स पे, चार बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स पे, बड़े आलिमों पे काम कर रहा हूँ। इसमें बितरतीब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अहमद रज़ा खां साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब और मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब। इन चारों की तहरीरों पर, इनकी राइटिंग्स पर मेरा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब और मौलाना मौदूदी साहब पर अभी फिलवक्त मैं काफ़ी काम कर भी चुका हूँ। आज जिस मौजू पे मुझे गुफ्तगू करनी है, आपसे बात करनी है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से है। जैसा आप जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बड़े आलिम थे, एक बड़े सियासतदान थे, एक बड़े जर्नलिस्ट भी थे। उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बुलंद है, और उनका जो मैगज़ीन वो निकालते थे, अल हिलाल और उसके बाद अल बलाग या दूसरी मज़ामीन जिसमें मौलाना आज़ाद ने बाकायदा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आप जो जानते हैं वो इस तरह जानते हैं कि मौलाना एक बड़े सियासतदान थे, कांग्रेस से आपका ताल्लुक़ था, और पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ थे, तहरीक पाकिस्तान के बड़े ख़िलाफ़ थे, और जो दो कौमी नज़रिया था उसके सख्त मुखालिफ थे। उसके ख़िलाफ़ जब तक़सीम मुल्क हो रहा था और मुसलमान हिजरत कर रहे थे पाकिस्तान को, तो उस वक्त की वो तकरीर बड़ी मशहूर है मौलाना की, जो उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों को मुखातब करते हुए, उसके जुमले भी बड़े मशहूर हैं। आपने मुतअद्दिद मौके पर मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन की ज़बान से ये जुमले सुने होंगे कि मौलाना ने किस तरह से उनको मस्जिदों का वास्ता दिया था, किस तरह उन्हें लाल किले और ताजमहल का वास्ता देकर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोका था। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जहाँ एक बड़े सियासतदान थे, वहीं एक बड़े आलिम दीन थे। और ये भी वाज़ेह कर दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब सियासतदान से बड़े एक आलिम दीन थे। मौलाना की ज़िंदगी जो एक सियासी ज़िंदगी थी, उसमें भी जब मौलाना ने क़ैद की ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ पर भी मौलाना ने मजहबी उमूर पर बड़ा काम किया है। जो सियासत पे भी लिखते थे, बोलते थे, लेकिन आप देखेंगे उस वक्त के जो मज़ामीन हैं, उस वक्त जो तर्जुमानुल कुरान पे मौलाना ने काम किया है, वो भी क़ैद में रहकर मौलाना ने काम किया है। इस तरह दूसरे मज़ामीन। असल में इब्तिदाअन जो मौलाना की ज़िंदगी थी, वो इल्मी ज़िंदगी भी मजहबी थी और अमली ज़िंदगी भी मजहबी थी। लेकिन जब कांग्रेस ज्वाइन की मौलाना ने और सियासत में कदम रखा, तो उसके बाद मौलाना की अमली ज़िंदगी को सियासत की नज़र हो गई थी। करचे इल्मी ज़िंदगी, जो तहरीरी ज़िंदगी थी, जो तहरीर में काम कर रहे थे, वो मौलाना हमेशा उसमें आप देखेंगे कि मौलाना ने मजहबी हवाले दिए हैं। मजहबी जो सोर्सेज हैं उनके, वो कुरान और हदीस हैं, और उसमें मौलाना ने काफ़ी काम किया भी है। अगरचे हम उसके बाद देखते हैं कि जब आज़ादी के बाद मौलाना एक बहैसियत वज़ीर तालीम के, तो उस वक्त जो उनकी फ़िक्र है, वो भी उस पर भी मज़हब का बहुत ज़्यादा असर रहा है। अगरचे उन्होंने अपनी तकरीरों में या दूसरे मौक़ों पर मजहबी सोर्सेज के, मजहबी किताबें हैं, कुरान और हदीस के हवाले नहीं दिए हैं, लेकिन
جو بھی تصورات انہوں نے پیش کیے ہیں، جو بھی افکار ان کے آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں مذہب کے اثرات واضح اور صاف نظر آتے ہیں۔ تو مجھے آج جو بات کرنی ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے جو ان کا اسلام کا تصور ہے، اتحاد ہے، ان کا مولانا ابوالکلام آزاد کا تصور ہے وحدت انسانی۔ وحدت انسانی کا جو تصور ہے مولانا نے، وہ مولانا کا پورا تصور اگر کہا جائے تو وہ پورا کا پورا، اس کو آپ دیکھیں گے مجموعی طور سے تو وہ مذہبی ہے، اس لیے کہ مولانا نے مکمل طور پر قرآن کے تصور کی ترجمانی کی ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبوی، سیرت کے واقعات، یہ سب مولانا کے تصور وحدت انسانی کی بنیادیں ہیں۔ اسی پر مولانا کا پورا تصور قائم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن کریم کے اس تصور کو، جو قرآن توحید کا تصور پیش کرتا ہے کہ ایک خدا کو، ایک الہ کو، ایک اللہ کو ماننے کا تصور قرآن بتاتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن کی آیات کے ذریعے سارے انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف، ایک خالق اور ایک مالک اور ایک خدا کی اطاعت کی طرف، اس کو ایک ماننے کی طرف دعوت دی ہے، اور اس طرح ایک اتحاد کی راہ ہموار کی ہے کہ اس طرح سے جب تمام انسان ایک خدا کو پوجیں گے، ایک خدا کو مانیں گے تو اس سے انسانوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ فکری اتحاد جب پیدا ہو جائے گا تو آپس کی جو ان کی دوریاں ہیں، جو آپس میں ان کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، نسلی ہو، لونی ہو، علاقائی ہو، رنگ اور نسل کا جو مسئلہ ہے یہ ہو، یا مذہبی فرقہ واریت ہے، یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن کی مختلف آیات سے استدلال کیا ہے، اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، سب کو دعوت دی ہے کہ وہ سب لوگ قرآن کی ان آیات کو تسلیم کریں، مانیں، اور قرآن کو بھی وہی درجہ جو انسانوں نے دیا ہے، یعنی جس طرح سے دوسرے مذہبی فرقے تھے، اسی طرح قرآن کو بھی ایک فرقہ سمجھ لیا گیا۔ قرآن کی تعلیمات کو ایک فرقہ سمجھ کر اس کو انسانوں نے، لوگوں نے اس کو بھی دوسرے فرقوں کی طرح ایک جو فرقہ تسلیم کر لیا ہے، تو اس پر مولانا افسوس کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا جو تصور ہے وہ قرآنی تصور ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے توحید کے ذریعے، مولانا کا کہنا ہے کہ سارے جو نبی اس دنیا میں آئے ہیں وہ سارے نبی، سب کا یہی پیغام تھا کہ انہوں نے انسانوں کو یہی دعوت دی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت میں سب شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، اور ان کا یہی پیغام، سارے نبیوں کا یہی پیغام تھا۔ اس طرح قرآن نے یہودیوں کی فرقہ واریت کو بھی ختم کیا ہے، عیسائیوں کی فرقہ واریت کو بھی ختم کیا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اس طرح کی آیتوں کا حوالہ دے کر مولانا ابوالکلام آزاد نے فرقہ واریت کو، مذہبی فرقہ واریت کو، عیسائیت کی اور یہودیت کی، اس کو ختم کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو قرآن نے جمع ہونے کی دعوت دی ہے، چلنے کی دعوت دی ہے، اس سے مولانا نے یہ بھی استخراج کیا ہے کہ قرآن یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی، جو کہ مکے کے جو مشرکین تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما مانتے تھے، اسی کے دین پہ اپنے آپ کو بتاتے تھے، تو اس طرح قرآن نے ان کو بھی جوڑنے کی، ان کو بھی جمع کرنے کی، ان کو بھی متحد کرنے کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں گے دوسرا جو مولانا کی جو بنیاد ہے وہ وحدت اخوت انسانی پر ہے، کہ قرآن نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ وہ سارے انسانوں کو ایک خاندان بتاتا ہے، سارے انسانوں کو ایک ہی پریوار بتاتا ہے۔ قرآن سارے انسانوں کو ایک ماں باپ سے جوڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو
تو اس طرح قرآن سارے انسانوں کے درمیان سے جو علاقائی تفریق ہے، جو رنگ کی تفریق ہے، جو نسلی تفریق ہے، اس ساری تفریقات کو، سارے ڈفرینسز کو قرآن اس آیت کے ذریعے ختم کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، کسی علاقے کا رہنے والا ہو، ایشیا کا رہنے والا ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، کسی نسل سے ہو، چاہے کسی مذہب سے ہو، وہ سب کے سب ایک باپ اور ایک ماں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور ان کی افضلیت کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر ہے، وہ اچھے اعمال پر ہے۔ اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ اچھے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ بلند ہیں۔ وہ گورا ہونے یا کالا ہونے یا کسی خاص نسل سے ہونے یا کسی خاص علاقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہے۔ یہ مولانا کا واضح تصور ہے۔ بحیثیت وزیر تعلیم کے مولانا ابوالکلام آزاد کو یونیسکو وغیرہ کے پروگرام میں بھی شرکت کا موقع ملا تھا، اور مولانا نے وہاں بھی وہاں خطاب کیا تھا، اور اس موقع پر بھی مولانا نے جو ایک تصور ہے گلوبلائزیشن کا، اس پر مولانا نے بہت سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور مولانا نے یہ واضح کیا تھا کہ اگر سارے انسانیت کو جمع کرنا چاہتے ہیں یونیسکو یا یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے، اگر ان کا یہ پلان ہے، ان کا یہ مقصد ہے، یہ ایم ہے کہ وہ سارے انسانوں کو جمع کریں، ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، سب کے جو آپس میں جو ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے دو نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو جغرافی کی جو تعلیم ہے، جغرافیہ کی جو تعلیم جو اسکول میں دی جا رہی ہے، کالجز میں دی جا رہی ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کا اسٹرکچر کو تبدیل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اس طرح سے جغرافی ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اس کو بچپن ہی سے اس کے اندر علاقائی تعصبات پنپنے لگتے ہیں، اس کے اندر اس کے ذہن میں علاقائی تعصب بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی ایک علاقے کا، ایک ملک کا، یا اپنے کسی ایک صوبے کا اپنے آپ کو باشندہ سمجھنے لگتا ہے، اور دوسرے علاقوں سے اس کے اندر وہ تعصب ہو جاتا ہے، اور دوسرے علاقوں سے اس کے اندر ایک طرح سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا کہ اس طرح سے جغرافیہ پڑھائی جائے کہ اس کو ساری دنیا کا باشندہ بتایا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ وہ اس پورے کرۂ ارضی کا وہ ایک فرد ہے، اور اس کے بعد اس کو مختلف جو کانٹیننٹس ہیں، جو علاقے ہیں دنیا کے، اس کو مختلف طرح سے اس کو بتایا جائے کہ اس طرح سے دنیا میں یہ جو ملک ہیں یا دوسرے جو کانٹیننٹس ہیں، دوسری کنٹریز ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، یہ تعارف کے لیے، یہ مختلف ہیں، ان کے نام مختلف ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کا ہی باشندہ ہے۔ اسی طرح مولانا نے ایک دوسرا نقطہ جس کی طرف اذہان کو، ذہنوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تاریخ کی تعلیم ہے۔ مولانا اس بات پر بہت شکوہ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، جو 20ویں صدی کے آغاز میں یا 19ویں صدی میں جو کتاب تاریخ کی لکھی گئی، مولانا اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مولانا کا ماننا یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپس میں ایسا مواد موجود ہے جو انسانوں کو آپس میں بانٹتا ہے۔ اس میں اس طرح سے تاریخ کے گزشتہ واقعات کو، جنگوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے آپس میں کسی ملکوں میں کشمکش رہی ہے، مذہبوں میں کشمکش رہی ہے، یا کانٹیننٹس میں، مشرق اور مغرب میں کشمکش رہی ہے۔ حالانکہ مولانا کا ماننا ہے کہ وہ جو جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگیں کسی علاقائیت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ انفرادی طور پر جو حکمراں تھے وہ اپنا قبضہ کرنے کے لیے
दूसरे मुल्कों पर कब्जा हासिल करने के लिए उस पर चढ़ाई करते थे, उस पर अटैक करते थे। तो तो तारीख को इस तरह से पढ़ाया जाए, मौलाना का कहना है कि तारीख को इस तरह से कभी ना पढ़ाया जाए कि जिससे आपस में तफरीक हो, नस्लों के दरमियान तफरीक हो, मुल्कों के दरमियान आपस में नफरत पैदा हो। ये मौलाना का तसव्वुर है। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे भी बहुत ज़्यादा खौफ थे। जो 20वीं सदी में जो तरक्कियाँ हुई हैं, जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा आसाइशें और आराम मैसर हुआ है, इंसान को बहुत सी सहूलियात मैसर हुई हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे गर्चे खुश हैं, लेकिन इन तरक्कियों से जो इंसान के खिलाफ जो चीज़ें बनी हैं, तैयार हुई हैं, जो असले तैयार हुए हैं, मौलाना इससे खौफ भी हैं। और मौलाना इससे नजात के लिए सारे इंसानियत को एक जहनी इत्तेहाद की, जहनी वहदत की, फिक्री इत्तेहाद की दावत देते हैं कि अगर इस तरह से नफरत कायम रही तो ये जो हथियार तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं दुनिया में, ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर आपस में साइकोलॉजिकल अगर उस यूनिटी पैदा नहीं होती है, अगर इंसानों के दरमियान नफ्सियाती इत्तेहाद पैदा नहीं होता है, तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। मौलाना का मानना था। ये मुख्तसर बातें थी जो मुझे आपसे अर्ज़ करनी थी। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियोस में मैं मौलाना के जो दूसरे तसव्वुरात हैं वो पेश करूँगा। इसी तरह आइंदा आने वाली वीडियोस में दूसरे उलमा की, दूसरे स्कॉलर्स की जो फ़िक्र है, जो उनके अफकार हैं, जो उनके तसव्वुरात हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पेश करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।